عبادات خالق کائنات مالک ارض و سماء کی ولایت کون سی چیز سیوا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، تمام انسان آدم کی اولاد ہونے کے باوجود بھی مختلف گروہوں اور قسموں کے اندر بٹے، امیر و غریب، چھوٹا بڑا، کالا گورا، مرد و عورت، مسلم و کافر، یعنی انسان ایک آدم کے اولاد ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ان میں کئی طرح کا بھید ہے، لیکن ایک ہی ان تمام اختلاف کے بعد بھی، ان تمام فرق کے بعد بھی ایک چیز ایسی ہے جو تمام انسانوں کے اندر متفق کامن، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، مسلم ہو یا کافر، تمام لوگوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب چاہتے ہیں کہ ان کی یہ دنیاوی زندگی خوشحالی سے گزرے، اطمینان سے گزرے، راحت سے گزرے، چین و سکون سے گزرے، سب چاہتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے کہ دنیاوی زندگی پر اطمینان ہو، سکون کے ساتھ مسئلہ ہو، آفات مشکلات سے محفوظ رہے، دلی سکون ہمیں ملتا رہے، خوشحالی کے ساتھ زندگی جیے، یہ تمام انسانوں کا مطالبہ ہے۔ اب آپ غور کریں، امیر بھی یہی چاہتا ہے، تمام امیر لوگ خوشحال زندگی نہیں جی رہے، ان کی بھی کوشش ہے خوشحال زندگی۔ ایک تاجر، ایک بزنس مین صبح سے لے کے شام تک دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس لیے خوشحال زندگی کے لیے، کسی کو ملتی کسی کو نہیں ملتی۔ ایک کام کاج والا آدمی، مزدور پیشہ آدمی، اسی لیے مزدوری کرتا ہے۔ غرض یہ کہ انسانیت اس بات پہ متفق ہے کہ زندگی امن و امان کے ساتھ گزرے، لیکن امن و امان زندگیوں میں کیسے حاصل ہو، انسانیت کی بڑی تعداد تو پتہ نہیں۔ کسی نے مال اور روپیے کو امن و امان سمجھا جس سے خوشحالی آتی ہے، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں ایسے ارب پتی اور کھرب پتی بیٹھے ہیں جن کی زندگیوں میں ایک لمحے کا بھی چین نہیں ہے۔ کسی نے دنیا کے زاو و جلال، عزت و شہرت، منصب و عہدے کے اندر اطمینان اور خوشحالی کو ڈھونڈا اور اس کی کوشش میں لگ گیا، لیکن اطمینان کہاں، خوشحالی کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب
ایسی کتاب جس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو جوڑا، ہدی للناس وبینات من الفرقان والہدی، وبینات اس کے اندر وہ بینات ہے، ہدایت ہے، فرقان ہے، پوری انسانیت کی رہنما کتاب، پورے انسانوں کے لیے آخری قانون اللہ کا، جس انداز میں جس طریقے سے جیسی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی تھی 1450 سال پہلے ہو ایسی ویسی موجود آج، جو کتاب ذمہ داری لیتی کہ جو اس کو تھامے گا، جو اس پر چلے گا، جو اس کو اپنا منصور اور قانون اور نظام حیات مان لے گا، یہ ایسے انسان کو ہی نہیں ایسی قوم کو بھی عروج عطا کر دے گی۔ اس کتاب اللہ نے اپنی آخری کتاب ہے، اس کتاب میں جو انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے، جو انسانیت کو نجات کی گارنٹی دیتی ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پاکیزہ، خوشحال، پاکیزہ خوشحال زندگی جینے کا ایک نسخہ بتایا۔ کہ انسان اس فتنے کے دور میں امن کی زندگی کہاں سے حاصل کر سکتا ہے، خوشحالی کی زندگی چاہتے ہو وہ کہاں ملے گی، اس کا پتہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں دی۔ اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں سکون اور اطمینان تو کہیں دوسری جگہ تلاش مت کرو، اللہ کی کتاب میں تلاش کرو، پوری انسانیت تلاش کرے۔ آج اس ماحول میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری تو یہ تقدیر ہے اور ہم تو اسی طرف بھاگے جا رہے ہیں جو دنیا کا اینڈ ہے، اور انشاءاللہ یہ تھوڑا ٹائم گزرے گا اور اللہ کی بشارت انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں ہم مظلوم ہیں، پوری انسانیت سے سچ ہے، پوری انسان، آپ کے دشمن بھی رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور امن و امان کے متلاشی بنے ہوئے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم لوگ، لیکن کون بتائے جاتے ہیں، ہماری آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ میسج ہمارا کہ انسانیت میں امن کہاں سے آ سکتا ہے، ایک فرد، ایک قوم اور ایک ملک میں خوشحال زندگی کیسے آ سکتی ہے، ہم بتاتے ہیں ان کو، اگر ہمیں پتا ہوتا، لیکن ہم خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا پرست بن چکے ہیں، ہماری توجہ دنیا حاصل کرنے میں صبح سے لے کے شام ہوتی ہے، ٹارگیٹ دنیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر ایک آیت نازل کی، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی کام کرے اچھے سے، نیک، مرد ہو یا عورت۔ اب یہاں تھوڑا سا رکے، عربی کے اندر جو من آیا نہ پہلے، یہ آ گیا جو کوئی، اب جو کوئی کے اندر سب آ جاتے ہیں، مرد بھی آ جاتی ہے، عورتیں بھی آ جاتی ہے، دونوں انسانوں کی دونوں جنس آ جاتی ہے، دو ہی جنس انسان، مرد اور عورت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر کیا تاکہ عورتیں خصوصی توجہ دیں کہ اللہ کا قرآن ہمارے لیے بھی ہے، اس میں موجود بشارتیں، خوشخبریاں، اس میں وعدے جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس لیے اللہ کا جو کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط کیا ہے؟ وہ مومن، ایمان والا، تو کیا ملے گا اللہ کی طرف سے؟ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں خوشحال اور پاکیزہ زندگی دے دے گا۔ خوشحال اور پاکیزہ زندگی کب ملے گی؟ دنیا کے اندر، جب ہم لوگ
صحیح طور پہ ایمان والے بنے. جب ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہوگا، جب ایمان کو ہم سمجھیں گے، ایمان کے مطابق چلیں گے، سچے اور پکے مومن بن جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوشحال زندگی دے گا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا پہلے ذکر کیا، پھر ایمان کا ذکر کیا. ترتیب دیکھیں آپ، جو کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، اب صرف اللہ تعالیٰ نیک کام پر، اچھے بھلے کام پر باقی زندگی دینے کی بات کرتا، تو نیک کام تو دوسری قومیں بھی کرتی ہے، دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، یتیموں کا، غریبوں کا، رشتہ داروں کا، بے سہارا لوگوں کا، کتنا لوگ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک کام کے ساتھ میں ایک شرط لگائی، ایک کنڈیشن لگائی کہ دنیا میں ہر آدمی چونکہ انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم کا جذبہ رکھا ہے. اس رحم کے جذبے میں انسان دنیا میں دوسروں سے نیکی کرتا ہے، اپنی جان سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر اس کی یہ نیکی ایمان سے خالی ہوئی تو کوئی گارنٹی نہیں، اس کو دوسرے دنیا میں فائدہ اللہ دے دے گا. لیکن جو پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے، امن و امان کی زندگی کا وعدہ ہے، خوشحال زندگی کا وعدہ ہے، پرسکون زندگی کا وعدہ ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے. اگر تم صحیح ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سنوار دے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، مومنوں کی موجود ہے، پھر بھی مسلمانوں کی انفرادی یا اجتماعی زندگی دیکھیں آپ. انفرادی زندگی میں اس کا گھر، اس کا بزنس، اس کے دوست احباب، اس کو کہیں سے بھی اطمینان و سکون نہیں ہے، ڈھونڈ رہا ہو. اجتماعی زندگی میں امت کی حیثیت سے پوری امت اس کے لے رہی ہے، ظلم و زیادتی کا شکار ہے. مسلمان ہونے کے بعد بھی تو پھر کہاں اطمینان اور کہاں خوشحال زندگی؟ مسلمان تو تڑپ رہے ہیں، ان کے اندر نہیں ہے یہ خوشحالی. تو قرآن میں ہمارے اس ڈاؤٹ کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. جب مکہ فتح ہوا تھا اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور مسلمانوں کی قوت کو دیکھ کر مکے کے بڑے بڑے قبیلے ایمان میں داخل ہو گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فوج کے فوج مسلمان ہو گئی ہے اور سب نے دعوے شروع کر دیے، ہم مومن ہو گئے صاحب، ہم ایمان لے آئے صاحب. اپنے آپ میں مومن ہونے کا، ایماندار ہونے کا دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان والے کے ساتھ میں اللہ نے کتنی بڑی بڑی بشارت رکھی ہوا کیا ہے. تو انہوں نے دعویٰ کیا مومن ہے صاحب، جیسے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فوراً ان کی گرفت کی اور فرمایا قالت الاعراب آمنا. جو عربی لوگ ہیں، بدھو لوگ ہیں، جو دیکھا دیکھی نے مسلمان ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہے ایمان لے آئے. وَلَن تُؤْمِنُوا، تم ایسا مت کہو کہ ایمان لے آئے. اب تم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر بھی داخل نہیں ہوا. دیکھا دیکھی میں نسل المادہ مثلا یہ کلمہ پڑھنا یہ اسلام کی نشانی ہے. ایمان چیز اور ہے، وہ نسل سے نہیں ملتا، وہ آگے سے آگے فارورڈ نہیں ہوتا. ایمان کو سیکھنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے. جبریل آئے تھے انسان کی شکل میں، ایمان کا سوال پوچھا، واپس گئے تو کہا یہ کون تھے؟ یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے. ایمان سکھاتے تھے ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان نسل سے نہیں ملتا. ضروری نہیں ہے کہ باپ مومن تھا پیدائش سے بہتر مومن ہوگا. مسلم تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کمانا پڑتا ہے، ایمان چیز کیا سیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ ایمان کے ساتھ بڑے بڑے والے جیسے یہ دنیا کا والا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں خوشحال زندگی عطا کرے گا اگر تم نیک کام کرتے ہو.
ایمان کے ساتھ اور مومن وَلَنَحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ پہلا فائدہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دوسرا فائدہ ایمان کا کہ اگر ہم لوگ صحیح ایمان لے آئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں کیے گئے کاموں کا پورا اور بہترین بدلہ دے گا۔ ایک بھی نیکی ایمان کے ساتھ کی گئی، چھوٹی یا بڑی، ضائع نہیں ہوگی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کاموں کا بدلہ، اجر ضائع نہیں کرتا۔ چھوٹا کام کرو گے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا بدلہ دے گا۔ کتنا بڑا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کم سے کم اللہ نے بتایا قرآن، ایک آدمی دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے، کم سے کم اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اس کو ثواب دے گا۔ ایمان کرے ایک نیکی کا کتنا گنا؟ کم سے کم اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ ثواب دے گا اس کو، اور زیادہ سے زیادہ کوئی باؤنڈری قرآن کہتا ہے كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ نیکی کا بدلہ اللہ کیسے دے گا؟ تمہیں کتنا دے گا؟ کہ جیسے ایک دانہ ہو، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی، ایک دانے سے 7 بالیاں، ہر بالی پر 100 دانے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی بڑھ کے 700 سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا بڑھا کے دے گا تمہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک نیکی ہم نے کی، ہم بھول گئے، رب بھولے گا؟ رب کا ایک نام کیا ہے؟ شکور۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے اچھے نام ہیں، وہ صفات نام کہلاتے ہیں۔ ہر نام کے پیچھے اللہ کا ایک بہت بڑا تعارف موجود ہے، اس لیے کہا گیا اللہ کے 99 نام یاد کرے اس کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام یاد کرے گا، ان ناموں کو سیکھے گا، ان ناموں کا معنی اور مطلب جانے گا تو اللہ سے قربت پڑے گی۔ وہ جانے گا کہ وہ رحمان ہے، اس کا مطلب وہ رحم کرنے والا، تو اس سے رحم کی بھیک مانگے گا۔ اللہ کا نام ہے شکور۔ شکور کا مطلب ہوتا ہے قدردان، قدر کرنے والا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے زبان کو بھی حرکت اگر بندہ دیتا ہے، مال خرچ کرنا، جسم کو تھکانا، یہ بڑی چیز ہے۔ اگر زبان کو بھی حرکت دیتا ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے، اور اس کا 700 سے بڑھ کے کئی گنا ملٹیپلائی کر کے اس کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے اور آخر میں جمع کرتا۔ ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ایمان والے کی نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اس کے اثر کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے اندر اس کو دیتا ہے۔ یہ ایمان کا فائدہ۔ دو چیز۔ تیسری چیز، جو بندہ دنیا میں صحیح طور پر ایمان لے آتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور۔ ایک آیت میں 2 اللہ نے فائدے ہوتے ہیں۔ جو ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، دوست، مددگار، کار ساز، کام بنانے والا۔ کس کا؟ اور کون؟ ایمان والے کا دوست کون؟ ایمان والے کا مددگار کون؟ ایمان والے کے کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ دوسرا، یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ اس کو تمام اندھیروں سے نکال لیتا ہے اور نور کی طرف۔ دنیا میں جتنی جہالت
جتنی گمراہی ہے، جتنے خرافات ہے، جتنی شرکیات ہے، جتنا بگاڑ ہے، وہ سب ظلمات ہے، اندھیرے ہے۔ اللہ مومن کو نور دیتا ہے، اور وہ نور اس کو دنیا کے اندر بھی قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو صحیح فیصلے لینے کی قوت دیتا ہے، اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور آخرت میں یہی نور اس کے لیے پل صراط کے اندھیرے میں کام آنے والا ہے۔ جنت و جہنم کے بیچ میں، جہنم کے اوپر میدان محشر سے جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ ایک پل بنائے گا۔ حساب و کتاب کے بعد آخری مرحلہ کتاب دے دی گئی، نیکیاں توڑ دی گئی، سارا کچھ حساب ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ سب جنت میں جانا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ حساب ہو گیا، وزن تول گیا، نیکیوں بھر گیا۔ اب میدان محشر سے جنت میں جانا ہے، آخری مرحلہ۔ اور جہنم کے اوپر پل بنایا گیا، آخری اسٹیج پہ جنت کا دروازہ، اندھیرے پر رکاوٹوں والا، اندھیروں والا پل، جو کہتے ہیں اسلام بال سے باری تلوار سے تیز نہیں، اسلام آسان، پل صراط جو جہنم کے اوپر ہے وہ بال سے باری اور تلوار سے تیز ہے۔ اس کے اوپر سے تمام لوگوں کو نکلنا پڑے گا، کوئی نہیں چھوٹے، سب کو نکلنا پڑے گا۔ انسان کی نیکی ہے، اللہ کی محبت، رسول کی قربت، اسلام سے وفاداری جتنی ہوگی اتنا فاسٹ وہ گزر جائے گا، اور فارسی کو فاجر کے رکاوٹ آئے گی، اور کافر دھکے کھا کے جہنم میں گر جائے گا۔ رکاوٹوں بریکرز آئیں گے جو گرائیں گے۔ یہ آخری مرحلہ۔ اب اس پل صراط کے اندھیرے میں یہ باریک اور تیز تلوار پل کیسے دکھے گا اندھیرے میں؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اللہ نے مومنوں کی دعا سکھائی قرآن کے اندر کہ پروردگار عالم ہمارے نور کو پورا کر۔ یہ نور دنیا میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں صحیح فیصلے کی قوت دیتا ہے، ہمیں تمام اندھیروں سے نکالتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ آخرت میں یہ نور ہمیں پل صراط پہ کام آئے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو نور عطا کرتا ہے، ایمان والے کو نور عطا کرتا ہے جو اس کو اندھیروں سے نکالتا۔ چوتھا فائدہ، صحیح ایمان اگر لیا ہے، باقی زندگی، نیکیوں کا اچھا صلہ، اللہ کی دوستی، آخرت کا نور، دنیا میں نور۔ اور اگلا فائدہ، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن میں اور ایک حدیث میں۔ ایک گناہ کے تعلق سے بتایا، جیسے مرد اور عورت کا ایک گناہ، تنہائی، کہ تنہائی کے اندر مرد عورت بیٹھے غیر محرم، تو کیا فرمایا؟ ثالثہم الشیطان، تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ یعنی گناہ کی مجلس میں اس کا ساتھی کون بنتا ہے؟ شیطان، جو اس کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ اور ایک قرآن کی ذکر ہے، اس دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کا تیسرا اللہ۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والا دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہے اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ اس کے علم اور قدرت کے حساب سے۔ ورنہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ آسمانوں میں عرش ہے، ہمیشہ وہ اللہ کے پروٹیکشن میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی رہنمائی میں رہتا ہے، اس کی رحمت کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے مومنوں کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب اللہ ساتھ دیتا ہے دنیا میں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیا دے گا؟ ایمان والے کو کیا فائدہ کہ اللہ ساتھ دے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، فکر
فکر مت کرو، خوف مت دکھاؤ، کیوں؟ اللہ ساتھ ہے۔ انتم الاعلون، تم دنیا کے اندر تمہیں سربلندی ملے گی، تمہیں غلبہ ملے گا، تمہیں اللہ شان و شوکت دے گا، عزت اور طاقت اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں دے گا۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ ساتھ بے خوف زندگی، بے غم زندگی اس کو مل رہی ہے ایک مومن کو۔ اگر صحیح ایمان آدمی رکھے تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے فائدے دے گا۔ دو فائدے اور صحیح ایمان، یہ سارے اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ آدمی آج ہی سے کوشش کرے کہ یہ ایمان کی چڑیا کا نام ہے جس کے ساتھ اللہ اتنے فائدے دے رہا ہے۔ ہم یہ صبح شام سر ٹیک رہے ہیں، آ رہے ہیں مسجدوں میں جا رہے ہیں، یہ درس و تقریر ہو رہی ہے، یہ صدقہ و خیرات ہو رہا ہے، یہ رمضان کے روزے نکل رہے ہیں، یہ عید اور تہوار منا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، پھر بھی ان تمام مصیبتوں میں آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان سے نکلنے کا راستہ ایمان ہے۔ آیا یہ ایمان ہے کیا جس کے ساتھ اللہ اتنے فائدے دے رہا ہے؟ اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، کمایا جائے، تب اللہ اتنے فائدے دے۔ دو فائدے اللہ کے دن فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو بلائے، مومن، اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے، اپنی اوٹ میں لے کر، اپنے پردے میں لے کے اس سے اللہ پوچھے۔ انداز دیکھے اللہ کہ ایمان والے سے اللہ کا تعلق ہے، اس کو اپنی اوٹ میں لے کے پوچھے تو نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ گناہ تو نے نہیں کیا دنیا میں، یہ نافرمانی نہیں ہوئی تجھ سے؟ اور اللہ گناہ تو کیے، یہ نافرمانی میں نے کی ہے، یہ گناہ کا کام مجھ سے دنیا میں ہوا ہے۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ نے سب گناہ مجھے دکھا دیا جو میں نے دنیا میں کیے تھے، سب میں نے میری آنکھوں سے دیکھ لی، اب سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں، اب برباد ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے دل میں خیال آئے مومن کے، ایمان والے کے، قیامت کے دن گناہ دکھانے کے بعد جیسے ہی خیال آئے گا یار میرے گناہ پکڑے گئے، اللہ نے گناہ ثابت کر دیے، اب میں برباد ہو جاؤں، جیسے ہی دل میں خیال آئے گا اللہ کہے گا فکر مت کر، جس طریقے سے دنیا میں تیرے گناہوں پر میں نے پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں، کیا دل میں پڑتا ہے؟ اس کو اس کی کتاب دے دی جائے گی سیدھے ہاتھ میں، اور اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کتنی بڑی چیز، گناہوں کی مغفرت اور گناہوں پہ پردہ پوشی ایمان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی ڈال دے گا۔ اور سب سے آخری فائدہ، اگر چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے سزا کا ارادہ بھی کر دیا تو کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ سجدے میں گریں گے، اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، اللہ میری امت۔ کیا کہا جائے گا؟ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو، جہنم سے نکال کے لیے ہو۔ آج دنیا میں حالات جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ رائی برابر ایمان کی قیمت یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ دنیا میں مصیبتیں دیکھ کے لگ رہا ہے ہمارے دلوں میں رائی برابر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر رائی برابر بھی وہ ایمان ہوتا جو اللہ چاہتا ہے تو یہ حالات نہیں ہوتی، ورنہ رائی برابر ایمان جہنم سے نجات دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سب سے بڑا فائدہ ایمان ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو ایمان نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، مومن ہو، ایمان کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں
اور اس پر کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ اخروی ٹھکانہ جنت، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے اسلام اور ایمان کو چیک کیجیے۔ اگر دنیا کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی اور تکلیف آ رہی ہے، اپنے گناہوں کو چیک کیجیے اور دیکھیے کہ اپنے دلوں میں کتنا ایمان باقی رہا ہے۔ اگر دنیا میں اور دنیا کے بعد کی زندگی، قبر سے لے کے حشر تک، اس زندگی میں اطمینان اور سکون چاہیے، راحت اور فرج چاہیے، خوشحالی اور آرام چاہیے، تو ایمان کو سیکھیے، ایمان کا پتہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے جو دنیا میں اللہ کی نصرت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آمین تکبر یا رب العالمین۔ وما علینا الا